پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے مجھے تو حیران کر دیا. اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو یاد آ گئے. اوے تو کس قسم کا بندہ ہے میں ہی توہین عدالت کے چکر میں پکڑا جاؤں. آپ نے کیسے یہ بات کر دی کہ آپ ابھی تک قائل ہی نہیں ہوئے اس بات کی؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. کیا چاہتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے؟ کیا چاہتے ہیں آپ میرے کپتان؟ اور کیا کریں آپ کے لیے؟ اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ یہاں پہ نا ایک سیڈ میوزک بھی پیچھے لگا. ایسی بے وفائی, ایسی بے رخی, کس پہ بھروسہ کرے عمران خان؟ کس پہ اعتماد کرے پھر؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس نے مجھے تو حیران کر دیا ہے. میں بڑے مشکل سے حیران ہوتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں, لیکن اس نے مجھے ڈیفینیٹلی حیران کر دیا ہے. ایک تو ایک ایسی شخصیت جس کے اوپر عمران خان صاحب کا بڑا پرانا ایک رشتہ تھا, بڑا بھروسہ تھا, اس شخص نے ایسے الفاظ ادا کر دیے ہیں کہ شاید اگر میں بھی عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا نا تو میں بھی حیران اور پریشان ہو جاتا کہ یار یہ اس بندے نے یہ بات کہی ہے. تو وہ بات کیا ہے, بندہ کون ہے, یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا 2-4 خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. ایک تو کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی فورن فنڈنگ کیس میں. تحریک انصاف کے بانی رکن حامد زمان صاحب کے خلاف ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. حامد زمان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. اس تحقیقات کے مطابق ایف آئی اے کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے مل کر 3 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے, جن میں امریکی ڈالر, برطانوی پاؤنڈ اور پاکستانی روپو کا اکاؤنٹ جو ہے وہ شامل تھا. یہ بینک اکاؤنٹ جو ہے انصاف ٹرسٹ کے نام سے کھلوائے گئے, جن میں 8 مئی 2013 کو 6,25,000 $6.25 لاکھ جو ہیں وہ آئے, اور پھر اس میں سے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے 9 مئی 2013 کو نجی کمپنی کو ٹرانسفر کر دیے گئے. مئی میں 2.5 کروڑ روپے ایک اور نجی کمپنی کو ٹرانسفر کیے گئے. بیرون ملک سے آئی تمام رقوم کو تحریک انصاف کی سیاسی مہم کے لیے استعمال کیا گیا. مزید ڈیجیٹل شواہد اور دیگر ملزمان کی معلومات کے لیے ملزم حامد زمان سے تفتیش کی جا رہی ہے. یہ جناب اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ تفصیلات آئی ہے. اب یہ جو ٹرسٹ تھا انصاف ٹرسٹ, کیا اس کے اندر آنے والی رقم جائز تھی یا نہیں تھی, اس کی تحقیقات ظاہری بات ابھی ہو رہی ہیں, یہ ابھی وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, دوسرا, عمران خان صاحب نے جناب کل ایک جلسے کے اندر تو انہوں نے بات کہی تھی, لیکن کل انہوں نے رات کو ایک ٹویٹ بھی کی. اب اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جی آڈیو لیکس قومی سلامتی پر ایک سنگین حملہ ہے, کیونکہ ان سے پی ایم او یعنی کہ پرائم منسٹر آفس پلس پی ایم ایچ یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کے پورے حفاظتی نظام پر سوالات اٹھتے ہیں. بطور وزیر اعظم میری رہائش گاہ کی محفوظ لائن بھی بگڈ تھی, یعنی کہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی. ہم ان آڈیوز کی پڑتال کے لیے عدالت سے رجوع کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ایک جی آئی ٹی کے ذریعے سراغ لگایا جا سکے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی بگنگ کی ذمہ دار ہے اور کون یہ آڈیوز جاری کر رہا ہے, جن میں سے بہت سی ایڈیٹڈ ڈاکٹر ہیں. یہ تحقیق نہایت اہم ہے کیونکہ قومی سلامتی سے جڑے حساس موضوعات پر گفتگو وغیرہ کو غیر قانونی طور پر ریکارڈ پھر ہیک کیا گیا. نتیجتاً پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے معلومات پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو کر رہ گئیں. اچھا جی, تو خان صاحب نے بیسکلی اس ٹویٹ کے اندر جو اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم عدالت میں جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی ایجنسی تھی جو یہ ساری تحقیقات کر رہی تھی. اچھا, آپ حیران ہو رہے ہوں گے, آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بیسکلی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ خبر نہیں دے رہا, میں آپ کے ساتھ ایکچولی اس ٹویٹ کے نیچے جو کامنٹس آئے ہیں اور اس کے اندر جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے سامنے جو ہے وہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. لوگ یوں کر کے آپ کا پرانا بیان جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لوگوں نے کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے میرے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو مجھے دیا ہوا تھا, جس کے اندر میں نے ان سے اس وقت یہ بات بھی کہی تھی اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آئی ایس آئی جو ہے وہ میری گفتگو ریکارڈ کرتی ہے, وہ میری سیکیورٹی کے لیے کر رہی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور جس میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب, انہوں نے بلکہ اس میں مجھے اگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں منصور یہ بتائیں کہ میں اگر ڈی جی آئی ایس آئی ہوں اور میں نے آپ کی پروٹیکشن کرنی ہے اور آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہو تو پھر, تو میں نے کہا جی مجھے اعتراض تو ہوگا کہ میری باتیں تو مت ریکارڈ کرو. لیکن خان صاحب اس کے اندر جسٹیفائی کرتے رہے, بتاتے رہے. یہ کلپ جو ہے یہ میں پہلے بھی ویسے کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک دن اپنے اسی کھودے ہوئے گڑھے کے اندر خود پھنسیں گے جا کے, اور وہی ہوا, الٹیمیٹلی وہی ہوا. کل بہت سے ٹاک شوز کے اندر بھی یہی کلپ جو ہے وہ بار بار استعمال ہوا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کلپ کو مت شیئر کریں, اتنا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہے نا ان کا دماغ ایک سنگل ٹریک دماغ ہے.
اور وہ ٹریک خود یو ٹرن لے لے تو لے لے. آپ اگر بتانے کی ان کو کوشش کریں گے کہ بھائی نا اب پٹری غلط جگہ سے جا رہی ہے, اپنی پٹری بدل لو, تو وہ نہیں کریں گے. وہ اپنی مرضی سے اگر وہ یو ٹرن لے لیں تو وہ یو ٹرن لے لیں. تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی اس بات کو پن پوائنٹ بھی کیا کہ جی ایک زمانے میں آپ خود بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کرتے تھے. اچھا چلیں, اس میں اب ایک اور بھی ایشو ہے نا, آپ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے, اب آپ اگر عدالت جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ پرابلم ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. وہ پرابلم اس طرح کہ جب آپ عدالت جائیں گے اور اب عدالت جا کے کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا جو آپ کو شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑے گی وہ کیا ہوگی, کہ یہ جو ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں نا جی یہ آڈیوز جو ہیں وہ جعلی ہیں, آڈیو جعلی ہے, ایک ایک آڈیو کا فورنسک ہوگا پھر وہاں پہ, ایک ایک جملے کا, ایک ایک آڈیو کا فورنسک ہوگا کہ اس میں سے جعلی کون سی اور اصلی کون سی ہے. برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ جس آڈیو کا پتہ لگانا کہ بھائی جان یہ آڈیو جو ہے وہ اصلی تھی, قانونی جنگ بے شک وہاں پہ اندر ڈسکس ہو رہی ہو, لوگوں کے منہ کس طرح بند کریں گے؟ لوگ جو آپس میں ڈسکس کریں گے, رات کو جو شام 8 بجے 10 بجے کے ٹاک شوز ہوں گے اس کے اندر جو ڈیبیٹس ہوں گی, ڈسکشن ہوں گی, اس کو کس طرح روکیں گے؟ تو ٹھیک ہے, آپ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, خان صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, آپ جس وقت مجھے یہ انٹرویو دے رہے تھے نا, جب آپ یہ انٹرویو دے رہے تھے اور مجھے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا پتہ ہی ہے, نام تو سب کو ہی پتہ ہے آپ کو, میں کیا نام لوں. تو اس وقت وہ آپ کا اتنا اعتبار تھا, اور میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ خان صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پیار اور محبت کا ایک پردہ آیا ہوا تھا جو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا, نہ وہ اصول دیکھ رہا تھا, نہ وہ ایتھکس دیکھ رہا تھا. میں تمہیں لکھ سمجھا پاگل ہو گیا, نہ جا سیٹ نہ جا, پر خان صاحب نے کہا نہیں میں اتھے جانا ہے. چلو ٹھیک ہے, اللہ آپ کی مشکلیں آسان کریں, ابھی بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے. اچھا جی آگے چلیں. یہ جو آڈیوز ریکارڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہیکنگ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کی بگنگ اور فون ہیکنگ میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے. حکومتی ذرائع کے حوالے سے انہوں نے خبر چلائی ہے. انہوں نے کہا کہ ملزمان وزیر اعظم ہاؤس کے سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ رابطے میں تھے. ایک شخص کا تعلق راولپنڈی کے تعلیمی ادارے سے بتایا جاتا ہے, دوسرے شخص کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک شہر سے بتایا جاتا ہے. ملزمان کو قومی سلامتی کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے. دونوں کے ہینڈل سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. یہ خبر میں آپ کو ذرا اس میں صرف اتنی بات بتا دوں کہ یہ خبر صرف اے آر وائی کے اوپر دی گئی ہے اور کسی چینل نے اس خبر کو رپورٹ نہیں کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ آج اگر اخباروں میں آ جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن کم از کم جب تک میں نے مانیٹر کیا, اے آر وائی کے علاوہ کسی نے یہ خبر رپورٹ نہیں کی ہے. تو کریڈٹ بھی ان کا ہوگا اگر خبر باؤنس ہو گئی, ان کی فرق پہنتا, خیر کچھ نہیں ہوتا. آگے چلیں. شہباز گل صاحب نے جناب کل ایک وکلا سے کے ایک فنکشن سے انہوں نے خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے کہا جی میں ججز اور عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, اس لیے کبھی کسی فیصلے پر ایسی بات نہیں کی جس سے بدتمیزی ہو. جب میں گرفتار ہوا, مجھ پر تشدد ہوا, تو مجھے اللہ کی ذات کے بعد جسٹس اطہر من اللہ یاد آئے. وہ مجھے نا بار بار ایسے موقعوں پہ نا اعتزاز حسن صاحب کا لطیفہ یاد آ جاتا ہے. میں نے سنایا ہوا کئی دفعہ پہلے بھی. وہ بندے کو جو ہے وہ تھانے میں کٹ پڑ رہی ہوتی ہے, تو وہ بڑا بدتمیز قسم کا آدمی ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے, مطلب اس قسم کا شخص ہوتا ہے. تو کسی وجہ سے تھانے دار گرفتار کر کے لے جاتا ہے, تو تھانے میں اس کو نا پھینٹی پڑ رہی ہوتی ہے, بڑی کٹ پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس کی ماں نا اس کے لیے روٹی لے کر آتی ہے, تو روٹی لے کر آتی ہے تو بڑے آرام سے یوں کر کے نا آگے جھانک کے دیکھتی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اندر اس کے بیٹے کو بڑی زور زور سے کٹ پڑ رہی تھی, اور وہ ماں 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 کی چیخیں مار رہا تھا. تو اس نے نا تھانے دار کو, اس کی ماں نے اشارہ کیا, وے تھانے دارہ میری گل سن. تو تھانے دار آیا, تھانے دار نے یہی ایکسپیکٹ کیا کہ اس کی ماں مجھے کہے گی کہ اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا, نہ اس کو مار. تو اس کی ماں اسے کہتی ہے وے تھانے دارہ تیری مہربانی, تو انہوں ماں تو یاد دلاتی. تو اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو یاد آ گئے. بس میں صرف اتنی بات کہوں گا, اے نو میں ہی توہین عدالت کے چکر میں پکڑا جاؤں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور میں نے وہاں پہ جا کے نا معذرت نہیں کرنی, میں نے سیدھی معافی مانگنی ہے. پہلی ڈیٹ پہ معافی مانگنی ہے میں نے اس کو 2-3 ڈیٹوں پہ نہیں لے کے جانا خان صاحب کی طرف. پہلی ڈیٹ بھائی مجھے ججز سے بہت ڈر لگتا ہے, یقین کریں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ججز سے, بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. میں تو جیسے ججز اگر میں کبھی پھنس جاؤں نا, ججز اگر سامنے بیٹھے ہوں گے نا, یہ جج صاحب نے پہلی فائل منگانی ہے اور پہلا جملہ میرا ہے جج صاحب میں معافی مانگنا, میں فوراً, میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں. خیر بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی.
اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں ان کا ناقد تھا لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے, مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ میری حالت دیکھ لیں تو مجھے انصاف ضرور دیں گے. اچھا میں ان کا ناقد تھا لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے. اوے تو کس قسم کا بندہ ہے اوے, وہ ایماندار آدمی ہے آپ خود مانتے ہو پھر بھی آپ ان کے ناقد تھے. کمال ہے ویسے یار, سیریسلی کمال ہے. یہی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی جیل میں پتہ چلا کہ جسٹس اطہر من اللہ چھٹی پر ہیں تو میرا دل بجھ گیا, مجھے لگا میرے سر سے میرے ماں کا سایہ اٹھ گیا. میں نے لطیفہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آگے یہ بات کی ہوئی ہے, یہ قدرتی طور پہ میں نے آپ کو سنایا تو آگے چل کے وہی انہوں نے کہا کہ میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا. انہوں نے ہماری جماعت کے خلاف بہت سے فیصلے دیے ہوئے ہیں جو قانون پہ انہوں نے دیکھتے ہوئے دیے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں وہ فیصلے برے لگتے تھے. آج لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. اگر میری حکومت میں رانا ثناء اللہ پر بھی تشدد ہوگا تو میں اس کی مخالفت کروں گا. تو آج البتہ انہوں نے کل یہ جو وکلا سے انہوں نے خطاب کیا نا, تو اس کے اندر وہ 3-4 دفعہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ننگا اور اس قسم کے الفاظ وہ بار بار استعمال کرتے ہیں, تو کل انہوں نے نہیں کیا. میرے خیال میں وکلا سامنے کھڑے ہوئے تھے تو اس وجہ سے نہیں کیا. اچھا جی ایک اور خبر جو ہے وہ جناب جو دھماکہ ہوا ہے وہ یہ ہے, وہ جو تھمبنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس سے اتنا انس تھا, جس سے اتنا پیار تھا, اس نے ہی دغا دے دی. اور جس معاملے کے اوپر میرے خان میرے کپتان 50 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں, ایک شخص نے یہو جی گل کرتی ہے کہ مطلب امید ہی نہیں تھی. دل جس طرح شہباز گل صاحب کا دل بجھ گیا تھا نا, تو یقین کریں کہ میرا بھی دل بجھ گیا کہ یار یہ آپ کیسے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. اور وہ بھی فلمی سٹائل کے اندر جو ہے نا, جس میں پہاڑوں کے اندر آواز گونجتی بھی ہے دور دور تک, تو وہ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. معاملہ کیا ہوا جی, صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آسمہ شرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں 2 بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں. ایک تو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی میں اس معاملے پہ انہوں نے کہا جی میں اس بات پر قائل ہوں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. یہ جو امریکی والی بات ہو رہی ہے نا کہ میں اس بات پہ قائل ہوں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. ہاں البتہ میرے شک و شبہات ہیں, تو میں نے اس لیے یہ خط جو ہے, یہ جو سائفر ہے, یہ میں نے اس لیے خط لکھ کے جو ہے وہ میں نے چیف جسٹس کو بھیجا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کر لیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میرے انصافی بہن اور بھائیوں نے مطلب اپنا کتنا زور لگایا, چیخے مار کے گلے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, اپنی نوکریوں کا بیڑا غرق کر دیا, اپنی فیملی لائف کا بیڑا غرق کر دیا, احتجاج کر کے اتھے لبرٹی چوک, وہاں پہ بنی گالا, کراچی کے اندر, اتھے نواز شریف کے گھر کے باہر, کیا نہیں کیا انہوں نے. عارف علوی صاحب آپ نے کیسے یہ بات کر دی کہ آپ ابھی تک قائل ہی نہیں ہوئے اس بات کے اوپر؟ کیا چاہتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے, کیا چاہتے ہیں آپ میرے کپتان, اور کیا کریں آپ کے لیے؟ 50 جلسے کر دیے, کتنے اپنے من پسند وہ اینکروں کو انٹرویو دے دیے انہوں نے, کتنی ٹویٹیں کر دیں, اور کیا کریں آپ کے لیے؟ آپ کہتے ہیں آپ کنونس نہیں ہوئے, آپ ابھی تک قائل ہی نہیں ہوئے. عارف علوی صاحب یہ اتنے سالوں کی دوستی کا یہ صلہ دیا آپ نے, یہ صلہ دیا آپ نے. عمران خان صاحب 20 سے 25 لاکھ کا مجمع اسلام آباد لانے لگے ہیں, آپ ابھی تک کنونس نہیں ہوئے. یہ کیا کہہ دیا آپ نے عارف علوی صاحب. اس کے بعد دوسری بات جو زیادہ اور بھی زیادہ پریشان کن تھی وہ فوج کے حوالے سے تھی. انہوں نے کہا کہ جی فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اور سر مار دیا دیوار کے اندر انہوں نے جا کے کہ بھائی آپ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. عارف علوی صاحب فوج کو کہتے ہیں جی آپ کو فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو آسمہ شرازی صاحبہ نے سوال کیا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل نہ رہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ بات آپ جا کے عمران خان صاحب سے پوچھیں, عمران خان اپنی باتوں کا جواب خود دیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں. ویسے میں کہوں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ یہاں پہ نا ایک سیڈ میوزک بھی پیچھے لگائے. ایسی بے وفائی, ایسی بے رخی, ایسے نظریں ملا کے نظریں چرا لینا, مطلب یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ نے فوج کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے. عمران خان صاحب نے 50 جلسوں میں میرے خیال میں 50,000 دفعہ یہ بات کہی ہوگی کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. عارف علوی صاحب آپ نے کہا وہ نیوٹرل ہو جائے. آپ کو صدر مملکت کے عہدے پہ پہنچانے والا یہ بندہ ہے عمران خان,
اور آپ نے وہ حرکت کر دی جو فاروق لغاری نے کی تھی. ایسی بے رخی, ایسی بے وفائی. فاروق لغاری نے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا, آج آپ نے وہی حرکت بالکل عمران خان کے ساتھ کر دی. کس پہ بھروسہ کرے عمران خان, کس پہ اعتماد کرے پھر؟ سبز سے باہر ہے میرے. اس سے بہتر تھا علی امین گنڈا پور کو صدر بنا دیتے, فیاض الحسن چوہان کو صدر بنا دیتے, کیونکہ وہ تو بغیر سوچے سمجھے وفا کے پیکر ہے نا, وہ تو ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی, اسمبلی میں نہ جانے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی تھا, مجھ سے پوچھتے تو کوئی اور مشورہ دیتا. اف. اچھا ویسے ایک اور بھی اس میں ایک بات ہے, پتہ ہے, اور یہ میں جانتا ہوں, یہ میں کیونکہ انسائیڈ نالج ہے, میں اس کی بنیاد پہ جانتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات کا بھی دکھ ہوگا, یہ ہے گلا کرنیاں بھی ہیں سن تے یار وے تے کر دیں. آسمہ شرازی کے سامنے بیٹھ کے کر دیا آپ نے, مطلب اس طرح کی باتیں آسمہ شرازی کے سامنے کرتے ہیں بیٹھ کے. آپ اے آر وائی پہ بیٹھ جاتے, آپ بول پہ بیٹھ جاتے, سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دے دیتے, آپ چودھری غلام حسین صاحب کو انٹرویو دے دیتے, کچھ نہ کہا جاتا شاید آپ کو. آپ نے آسمہ شرازی کے سامنے بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر دی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آسمہ شرازی کے خلاف کتنی دیر سے پاکستان تحریک انصاف نے کیمپین چلائی ہے, کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کو. یہی شہباز گل جن کو جسٹس چیف جسٹس اطہر من اللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں, انہوں نے آسمہ شرازی کے خلاف پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی. کتنا کیچڑ اچھالا تھا ان کے اوپر. آپ نے ان کے سامنے بیٹھ کے خان کو ہی نگیٹ کر کے رکھ دیا آپ نے. میرا خیال میں تو اب اگر لانگ مارچ ہو تو عارف الوی صاحب کے خلاف بھی ہو. میں تو بالکل چاہوں گا اس میں 2-4 بینر عارف الوی صاحب کے خلاف بھی اٹھا لیں. بہت ناانصافی ہے. اوپر سے آپ یہ دیکھیں, یہ کامران ٹسوری جن کو گورنر بنایا گیا, اس کے اوپر ظاہری بات ہے بڑا اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جی کامران ٹسوری جو ہے وہ اس جیسے بندے کو جو ہے سندھ کا گورنر بنا دیا. اس میں بھی ویسے میں جلدی سے آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی کے اندر جو ہے ایک نیا پلان بن رہا ہے, جس کے تحت جتنے مہاجر ووٹ بینک ہے نا اس کو اکٹھا کرنے کی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے, جس میں فاروق ستار گروپ, ایم پاکستان کا گروپ, یہ مصطفیٰ کمال کا گروپ, اور یہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامران ٹسوری کو ایکچولی گورنر بنانا اسی کی ایک کڑی ہے. خیر, اب اس کے اوپر فیصل حسین صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی وکالت بھی کرتے ہیں, کئی کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی وکالت بھی کرتے ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا گورنر کی تعیناتی صدر پاکستان کی ثوابدید نہ ہے. آئین و قانون کے مطابق گورنر وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے لگایا جاتا ہے. سو بیسکلی ایک تو انہوں نے شہباز شریف کو لگایا, ساتھ ہی انہوں نے کہا جی صدر مملکت نہیں لگاتا, یہ اس کی ثوابدید نہیں ہے, جو وزیر اعظم کہے گا وہ اس نے لگانا ہے. تو پائے نے عمر چیمہ نو جدو لایا سی اس ویلے کی ہوا سی, اور عمر چیمہ کو جب ہٹا کے بلیغ الرحمان کو لگانا تھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت تو آپ لوگ آخر تک چلے گئے تھے کہ جی ہم نے نہیں کرنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ صدر کا ثوابدید ہے, وہ کب وہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں, سمری پہ کب سائن کرتے ہیں, اس وقت تو یہ ہو رہا تھا سب کچھ. آج آپ کو بڑی جلدی یاد آ گیا کہ نہیں جناب, یہ کامران ٹسوری کو اگر کسی نے لگایا تو اس میں صدر کا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ سارا کچھ تو وزیر اعظم نے لگایا. کمال, صدقے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. پنجاب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے, صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اون چودھری اور علیم خان جو ہیں ان کی کل ملاقاتیں ہوئیں نواز شریف سے, اور مریم نواز سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ جی پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. میرے پاس بڑی ایک ایکسکلوسیو خبر ہے اس سے متعلق. پہلے میں نے سوچا تھا کل آپ کو دوں گا, پھر میں نے سوچا اس ویڈیو کے اندر دوں گا. میرا خیال میں آج شام کو جا کے میں یہ خبر آپ کے ساتھ بریک کر دوں گا. یہ جتنے کھلاڑی آپ کو اس وقت ٹی وی اسکرینس پہ نظر آ رہے ہیں نا پچھلے 24 گھنٹے میں پنجاب کے حوالے سے, گیم اس کے علاوہ کہیں اور کھیلی جا رہی ہے, کہیں اور کھیلی جا رہی ہے, اور وہ کھلاڑی آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ کھلاڑی کون ہے یہ میں آپ کو ایکسکلوسیولی بتاؤں گا انشاءاللہ. کوشش ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر, یہ دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.